السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی تھی، میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن ایک لڑکی لیبر روم میں آئی تو مجھے بولی، جیسے ہی میرا بچہ ہو تم اسے چھپا کر اپنے ساتھ لے جانا۔ میں خوش ہو گئی۔ جو ہی بچہ لے کر گئی اس کے بعد سے دن بدل گئے، امیری آ گئی، لیکن جیسے جیسے لڑکی بڑی ہونے لگی میری جان نکلنے لگی، کیونکہ اس بچی کی کمر پر ایک عجیب نشان تھا، اور پھر ایک دن میری ساس نے وہ نشان دیکھ لیا اور چیخ اٹھی، کیونکہ وہ بچی تو ایک عورت جب تک بچے کی تخلیق کے مراحل سے نہیں گزر وہ نامکمل رہتی ہے، اور میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نامکمل ہی تصور کرتی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد بھی میں بے اولاد تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ جب تک میری سونی گود نہیں بھرے گی میری زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں گی۔ میں ہر وقت اولاد کے لیے ترستی تھی، کسی کی گود بھرتے دیکھتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، شدت دل سے دعا مانگ، اے اللہ تو میری جھولی بھی بھر دے، مجھے بھی ماں بننے کا سکھ نصیب فرما دے۔ میں کب تک یوں بے اولاد رہوں گی؟ لیکن میری دعاؤں میں تاثیر ہی نہیں رہی تھی، میں خالی دامن تھی اور یہی روگ مجھے اپنے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ میں جب کبھی اپنے شوہر قاسم کو دیکھتی تو یہ دکھ اور بھی بڑھ جاتا۔ میرا سیدھا سادہ شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ ہمارے ادھورے پن پر خاموش تھا، اس نے کبھی مجھے کوئی تانا نہیں دیا تھا، کبھی مجھ سے اولاد کی خواہش نہیں کی، بلکہ مجھے پریشان دیکھتا تو محبت سے اپنے باہوں کے حصار میں بھرتا اور کہتا، مریم کیوں ایسی باتیں کرتی، کیوں خدا سے شکایتیں لگاتی ہو، ہمارے نصیب میں ایسا ہی لکھا ہوگا۔ میں اس کی محبت کا لمس پا کر ٹوٹ جاتی اور سسک سسک کر رونے لگتی۔ آہستہ آہستہ میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہنے لگی تھی، کسی تقریب میں جاتی تو لوگ بچے کا پوچھتے، کسی میت پر جاتی تو لوگ بچے کا پوچھتے، پتہ نہیں لوگ کیوں مجھے اس کمی کو بھولنے ہی نہیں دیتے، اور اس لیے میں نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی بہت مشکل حالات دیکھے تھے، میرے ماں باپ نے بڑی مشکل سے پائی جوڑ کر میری شادی کی تھی۔ قاسم عمارتیں بنانے کا کام کرتا تھا، وہ ایک ٹھیکیدار تھا، اور اس سے شادی کر کے میری زندگی کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن پھر اولاد نہ ہوئی تو میں اپنی ساس کی نظروں میں کھٹکنے لگی۔ قاسم سے جہاں تک ممکن ہو سکا اس نے مجھے میری ساس کے تانوں سے بچایا اور دنیا کی نظروں سے بھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکل کر جاتا میری ساس بانجھ بانجھ کہہ کر میرا تو جینا حرام کر دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ قاسم مجھے طلاق دے اور وہ کسی دوسری لڑکی سے اس کی شادی کروا دے، لیکن قاسم کو مجھ سے سچی محبت تھی اور انہوں نے کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کی تھی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے کہتی کہ بڑی جادوگرنی نکلی ہے یہ تو، کیسے میرے بیٹے پر جادو کیا ہوا ہے، بچہ بھی نہیں دیتی اور چونک کی طرح چمٹ بھی گئی ہے۔ میری ساس کی ایسی باتیں میرا دل جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ بچے کا ہونا نہ ہونا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا، اگر یہ سب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں شادی کے پہلے سال ہی قاسم کو اولاد کی خوشی دے دیتی، لیکن یہ بات میری ساس کو کون سمجھاتا۔ وہ پرانے زمانے کی عورت تھی جن کی نظر میں بچہ نہ ہونا سراسر عورت کے ہی قصور ہوتا ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزرے تو میرے دیور کی بھی شادی ہوئی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے سال ہی دیورانی کی گود بھر گئی۔ پھر کیا تھا، میری ساس نے اسے گھر کی مالکن بنا دیا اور مجھے اس کی نوکرانی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور اپنی دیورانی کی بھی خدمت کرتی۔ وہ تو بچہ پیدا کر کے مہارانی بنی بیٹھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس میں سارا کمال اسی کا ہی ہو۔ میں جو کبھی محبت سے اس بچے کو گود میں اٹھانا چاہتی تو وہ مجھے حقارت سے صاف کہتی کہ تو بانجھ ہے، میرے بچے سے دور رہنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا سایہ
میرے بچے پر پڑے اور اس کا نصیب بھی خراب ہو جائے۔ مجھے اپنی دیورانی سے کم از کم ایسی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں اس کے بچے کے سارے چھوٹے بڑے کام خود کرتی تھی۔ اس وقت اسے یاد نہیں آتا تھا کہ میں باج ہوں، لیکن جب اس بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے کی باری آتی تو اسے میرے اندر یہ کمی دکھائی دینے لگی۔ ایک دن میری دیورانی غسل خانے میں تھی، اس کا بچہ زارو قطار رونے لگا۔ میرے اندر کی ممتا جاگ اٹھی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میرا لمس پا کر وہ بھی خاموش ہو گیا اور میری بے قرار ممتا کو بھی قرار آ گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری دیورانی نے کیسا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی وہ غسل خانے سے نکلی اور اپنے بچے کو میری گود میں دیکھا تو زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ میری ساس اس کا شور سن کر جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو میری دیورانی نے مجھ پر انتہائی گھٹیا الزام لگاتے ہوئے میری ساس سے کہا کہ یہ میرے بچے کا گلا دبا کر اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود تو یہ ماں بن نہیں سکتی اور مجھ سے میرا بچہ یہ چھیننا چاہتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ میری ساس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی کہ میں تو بس بچے کو چپ کروا رہی تھی، لیکن میری بات پر کس کو یقین آتا؟ ان سب کی نظروں میں میں ہی مجرم تھی۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں دروازے پر ہی بیٹھ کر رونے لگی۔ ایسے ہی شام ہو گئی اور جب قاسم آئے تو مجھے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میری ساس نے اس قصے کو بڑھا چڑھا کر اس طرح قاسم کے سامنے پیش کیا کہ وہ مجھے مجرم سمجھ بیٹھے، لیکن قاسم اچھی طرح مجھے اور میرے کردار کو جانتے تھے، اس لیے اپنی ماں کی باتوں میں آنے کی بجائے قاسم نے کہا کہ میرا اور اپنا سامان باندھو اور ابھی اور اسی وقت اس گھر سے چلو۔ قاسم کی بات سن کر اس کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ قاسم کے پیروں میں پڑ گئی اور کہنے لگی، نہ بیٹا، مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ تیری بیوی نے تو تجھ پر جادو کر دیا ہے جو تجھے اس کی حقیقت دکھائی نہیں دے رہی۔ قاسم نے روتے ہوئے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، اب تو بس کر دو اماں، اور کتنے گھٹیا الزام لگاؤ گی؟ میں مانتا ہوں میری بیوی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بچے کی جان بھی لے لے گی، اور وہ بھی میرے ہی بھائی کے بچے کی۔ میری بیوی ایسی گھٹیا عورت نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ضرورت کا کچھ سامان لیا اور اسی وقت بنا سوچے سمجھے میرے ساتھ اپنی ماں کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں لے آئے اور ہم نے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر دی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ قاسم نے کس طرح میرا ساتھ نبھایا تھا، جبکہ میں تو انہیں زندگی کی بنیادی خوشی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اور پھر اس دن سے میری دعاؤں میں مزید شدت آ گئی۔ ہمارے اس نئے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا مینیٹری ہوم تھا۔ میں اکثر وہاں سے عورتوں کو پیدائشی بچے لے کر جاتا دیکھتی تو میرا دل تڑپ اٹھتا، اور پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے باہر بورڈ لگا ہے کہ لیبر روم کی صفائی کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ میں نے قاسم سے کہا کہ میں وہاں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر قاسم بھی حیران ہوئے اور کہنے لگے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے جو تم مینیٹری ہوم میں نوکری کی بات کر رہی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا کہ کیا پتا، میں ایسے وقت میں کسی عورت کی خدمت کروں تو بدلے میں مجھے اولاد مل جائے۔ سنا ہے ایسے وقت میں عورت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں بھی ہر بچہ پیدا کرنے والی عورت سے کہوں گی کہ وہ بھی میرے حق میں دعا کر۔ قاسم نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہی ہے تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ میں نے محبت سے قاسم کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ان کی یہی محبت تو مجھے جینے کی امنگ دیا کرتی تھی، ورنہ لوگوں کے رویوں نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ میں نے اسی شام جا کر مینیٹری ہوم کی ڈاکٹر سے بات، اور وہاں لیبر روم کی صفائی کا کام مجھے مل گیا۔ میں پہلی دفعہ لیبر روم میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ
اتنی تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد بچوں کو جنم دیتی ہی عورت کا سارا درد چٹکیوں میں غائب ہو گیا تھا اور وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے ایسے چوم رہی تھی جیسے اسے اتنا شدید درد ہوا ہی نہ ہو۔ میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی کہ اے اللہ میری زندگی میں بھی ایسا ہی کوئی لمحہ ڈال دے جب میں اپنے بچے کو ایسے ہی اپنے سینے سے لگاؤں اور میری زندگی کے سارے دکھ درد غائب ہو جائیں۔ یہاں صفائی کا کام کر کے مجھے عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ روز میرے سامنے بچے پیدا ہوتے اور میں انہیں دیکھ کر اپنے حق میں دعا مانگتا۔ جو عورتیں تکلیف میں لیبر روم میں آتی میں ان سے بھی اپنے حق میں دعا کرواتا اور کبھی کسی کے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اپنی ممتا کی پیاس کو بجھا لیا کرتی۔ میرا اپنے سسرال والوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا تھا اور نہ ہی قاسم چاہتے تھے کہ میں ان سے کوئی بھی تعلق رکھوں۔ وہ خود اکثر اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ مجھے ایسے ہی لیبر روم میں کام کرتے کرتے 2 سال گزر گئے اور ان 2 سالوں میں مجھے بہت حد تک قرار آ گیا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر نے چھٹی کر لی اور اتفاقاً ایک لڑکی جو کوئی 20-22 سال کی تھی درد سے تڑپتی ہوئی آئی۔ وہ بالکل تنہا تھی اور اس کے پاس کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب معلوم ہوتی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہنے لگی باجی میری ایک مدد کرو گی، میں زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ میں نے فوراً کہا بتاؤ بہن کیا بات، جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں ضرور کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا میرے پاس جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تم چپکے سے میرا بچہ لے کر چلی جانا اور اسے کسی محفوظ جگہ پہنچا دینا، چاہو تو ایدھی کے جھولے میں ڈال دینا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ کوئی ماں کیوں اپنا بچہ اس طرح دینا چاہتی ہے، لیکن اس لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے زیادہ سوال و جواب کر۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اس کے پاس بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ وہاں موجود نرس نے اس کی ڈلیوری میرے ساتھ ہی مل کر دی۔ میں اتنے سالوں میں بہت کچھ اب سیکھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ تو آئی ہی نہیں ہے، میں بھی جا رہی ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی چھٹی کر دینا۔ گھر سے اپنے حصے کا کام کر کے چلی گئی اور وہاں میں اور وہ لڑکی رہ گئی۔ 2 گھنٹے بعد لڑکی کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنی بچی پر نظر ڈالے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ اس لڑکی نے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی کو جنم دیا تھا۔ جلدی سے اس بچی کو چھپا لیا اور اس بچی کو اپنے گھر لے آئی۔ وہ لڑکی تو میرے لیے بہت ہی پر اسرار، جس نے تنہا آ کر بچی کو جنم بھی دیا تھا اور اسے چھوڑ کر بھی چلی گئی، لیکن میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ مجھے ایک پیدائشی بچی مل گئی تھی جسے اب میں ماں بن کر پال سکتی تھی۔ قاسم شام کو گھر لوٹے تو مجھے بچی سے کھیلتا دیکھ کر حیران رہ گئے اور گھبرا کر کہنے لگے مریم کس کی بچی کو اٹھا لائی؟ میں نے قاسم کو سب کچھ بتا دیا تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے پتہ نہیں کون لڑکی تھی، کوئی کیسے اپنی بچی اس طرح چھوڑ کر جا سکتی ہے، تم اس سے کچھ پوچھتی تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر کوئی الزام لگا دے یا پھر ہم اس بچی کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت میں آ جائے۔ میں نے ناراضگی سے قاسم کو دیکھا اور کہا کہ خدا نے میری دعا اس بچی کی صورت میں قبول کر لی ہے، وہ عورت خود ہی اپنی خوشی سے یہ بچی دے کر مجھے گئی ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر اسے اس بچی کو واپس ہی لینا ہوتا تو وہ کیوں اسے میری گود میں ڈال، اور اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ بچی میں نے اپنے لیے رکھی ہے، اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اس بچی کو کسی بھی محفوظ جگہ پر چھوڑ دوں۔ سالوں بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مکمل ہو گئی ہوں اور آپ ہیں کہ میری خوشی کو گرہن لگا رہے ہیں۔ یہ آج سے ہماری بیٹی ہے، آپ اس کا نام سوچ کر بتائیے۔ میں نے محبت سے اس بچی کو اٹھا کر اس کے رخساروں کو چوما تو قاسم مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میرے چہرے کی رونق نے انہیں مزید سوال و جواب سے روک دیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد قاسم نے خود ہی اس بچی کے کان میں آذان بھی دے دی اور اس کا نام فرشتے بھی رکھ دیا تھا۔ قاسم کہنے لگے
لگے کہ یہ ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کا یہی نام مناسب لگتا ہے۔ فرشتے ہماری زندگی میں کیا شامل ہوئی، ایسا لگا جیسے سب کچھ ہی بدل کر رہ گیا۔ ہم نے سب کو یہی بتایا کہ وہ ہماری بچی ہے، اور ویسے بھی یہاں آس پاس کوئی بھی ہمارا نہیں تھا جو ہم سے سوال و جواب کرتا۔ میں نے قاسم سے کہہ کر گھر بھی بدل لیا تھا اور مینیٹری ہوم کا کام بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس جگہ سے بہت دور چلی آئی تھی تاکہ کبھی وہ لڑکی مجھے ڈھونڈتے ہوئے بھی آتی تو ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی مجھے خوف آتا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں فرشتے سے محبت کرنے لگی اور اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فرشتے کو ہماری زندگی میں شامل ہوئے 6 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ ہماری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ قاسم کو سرکاری طور پر کنٹریکشن کا ٹھیکہ مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات پوری طرح بدل گئے۔ ہم کرائے کے گھر سے ذاتی مکان میں پہنچ گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ منی گاڑی بھی لے لی تھی۔ گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہو گئی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ممتا کی پیاس بجھ گئی تھی۔ میں اور فرشتے ایک دوسرے کے لیے اس قدر اہم ہو چکے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ اس بچی نے تو جب سے آنکھ کھولی تھی مجھے ہی اپنی ماں کی روح میں پایا تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی سکی ماں نہیں ہوں۔ وہ 2 سال کی ہو رہی تھی اور وہ 2 سال جیسے پلک چھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ قاسم بھی فرشتے کو بہت چاہتے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کلکاری پر ان کے چہرے پر خوشی آ جاتی تھی اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے کسی نہ کسی صورت ہمارے آنگن میں خوشیاں بھیج دی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے فرشتے بڑی ہو رہی تھی میں ایک بہت عجیب سی چیز محسوس کر رہی تھی۔ میں جب بھی اسے نہلانے کے لیے لے کر جاتی یا کپڑے تبدیل کرواتی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ قاسم سے اس بارے میں بات کروں، لیکن پھر ڈر کر خاموش ہو جاتا۔ میں کسی صورت فرشتے کو کھونا نہیں چاہتی اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں قاسم بھی فرشتے کو مجھ سے دور نہ کر۔ فرشتے آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی تھی۔ اپنی گڑیا جیسی نیلی آنکھوں سے وہ سب کا دل جیت لیتی تھی اور ہر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یہ آپ کی ہی بچی ہے، یہ کس پر گئی ہے؟ اس کی نیلی آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت اور لوگوں کی اس بات پر میں کانپ جایا کرتی تھی کہ کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے۔ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا میں فرشتے کو لوگوں سے چھپا کر رکھتی تھی، خاص کر اس کی کمر کو۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے اور ہماری فرشتے پوری 12 سال کی ہو گئی۔ ان 12 سالوں میں میرے شوہر نے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ دنیا حیران رہ گئی تھی، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب فرشتے کی خوش بختی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بچی ہماری قسمت میں خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آئی، لیکن میں جب بھی اس کی کمر دیکھتی تو پریشان ہو جاتی۔ مجھے عجیب عجیب سے خوف ستانے لگتے اور پھر پورے 12 سال بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی۔ اتنے سالوں بعد میں اپنی ساس کو اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اور پھر میری ساس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میری دیورانی نے انہیں دھکے دے دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور ان کی ساری جائیداد اپنے بچے کے نام کرا لی ہے۔ وہ خالی ہاتھ گھر سے نکالی گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ ان کے پاس کسی کا سہارا نہیں تھا۔ وہ بہت مشکل سے ہمارا گھر ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہنچی تھی۔ کافی عرصے سے قاسم نے بھی ان کی خیر خبر نہیں لی تھی، اس لیے انہیں ہی ہمیں تلاش کرنا پڑا تھا۔ میں اپنی ساس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو لمبی چوڑی سی عورت جن میں اتنا دم خم تھا کہ بازو سے پکڑ کر انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور آج ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہو رہا تھا اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور میں انہیں اندر لے آئی اور فرشتے کو آواز دے کر کہا کہ پانی لے کر آؤ، تو میری ساس حیران رہ گئی۔ اور پھر جب انہیں پتا چلا کہ فرشتے ہماری بیٹی ہے تو انہوں نے فرشتے کو گلے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی اور کا خون ہے۔ میری ساس کی
آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، دیکھو نا جب تک تم پر میرا سایہ تھا تمہاری اولاد نہ ہوئی، اور آج تم صاحب اولاد بھی ہو اور بہت خوش بھی، جبکہ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ یہ سب میرے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ماضی کی باتوں کو آپ بھول جائیے، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس نے روتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ فرشتے تو دادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، وہ تو ہمارے گھر کی تنہائی سے ہی تنگ تھی، اور اسکول میں لڑکیوں سے جب بھی ان کے دادی دادا کے بارے میں سنتی تو وہ مجھ سے بھی سوال کرتی کہ اس کے دادا دادی کہاں ہیں، اور اس سوال پر میں خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ آج اس کی دادی اسے مل گئی تھی، دادی اور پوتی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، پتہ نہیں فرشتے انہیں کون کون سے قصے سنا رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ شام کو قاسم گھر لوٹے تو اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے، اور جب انہیں پتا چلا کہ میں نے ان کی ماں کو معاف کر دیا ہے، وہ محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ دن ایسے ہی ہنستے کھیلتے گزر رہے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، فرشتے اور اس کی دادی اپنے کمرے میں تھے، میں بھی گھر کے کاموں میں لگی تھی۔ نہ جانے کیسے فرشتے کی دادی کی نظر اس کی کمر پر پڑ گئی۔ جس بات کو میں خوف کی وجہ سے آج تک چھپاتی آئی تھی، وہ بات میری ساس کے آگے کھل گئی تھی۔ وہ فوراً باورچی خانے میں چلی آئی اور کہنے لگی، بہو کیا تم نے فرشتے کی کمر دیکھ رکھی ہے؟ ان کی یہ بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہا کہ ہاں اماں، ایسی بھی کون سی بڑی بات، بیٹی ہے میری، نہلاتے دہلاتے میں نے اسے دیکھا ہے۔ میں اس بات کو چٹکیوں میں اڑانا چاہتی تھی، لیکن اماں کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان کی نظر میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ بات کس نوعیت کی ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے فرشتے کے پاس لے گئی۔ وہ بستر پر اوندھے لیٹی پیپر پر کچھ ڈرائنگ بنا رہی تھی اور اس کی کمر سے فراق ہٹی ہوئی تھی۔ اماں نے اس کی کمر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ہاں اماں میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، واقعی تمہیں نہیں پتا کیا تم نے اس بچے کی پیدائش کے لیے کسی پیر فقیر کا سہارا لیا تھا، کسی درگاہ پر کوئی منت مانی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اچانک ہی میرے منہ سے نکل گیا کہ ہاں میں نے کسی پیر کا سہارا لیا تھا۔ اماں مسکرا کر کہنے لگی، یہی وجہ ہے اس کی کمر پر یہ نشان موجود ہے، وہ یقیناً کوئی نیک بزرگ ہوگا، اور ایسے لوگ جب اولاد کے لیے کسی کو دعا دیتے ہیں تو ان کی اولاد کے جسم پر کہیں نہ کہیں ایسے خاص نشان آ جاتے ہیں۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر فرشتے کی اصل ماں نے کسی پیر سے دعا کروا کر فرشتے کو پیدا کیا تھا، پھر اسے میرے پاس کیوں چھوڑ کر گئی؟ میں نے آج تک خوف کے مارے اس نشان کو چھپایا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کا نشان ہے، کہیں کسی کا خاندانی نشان تو نہیں۔ یہی سوچ کر میں سہم جاتی، ڈر جاتی۔ سچ کہوں تو میرے دل میں چور تھا، فرشتے کو کھو دینے کا خوف تھا، اور پھر مجھے اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ فرشتے کی کمر پر یہ نشان کیوں تھا۔ فرشتے 17 سال کی ہو گئی تو میں اس کی سالگرہ کا سامان لینے گھر سے نکلی تو شاپنگ مال کے باہر ایک عورت سے ٹکرا گئی، اور پہلے ہی نظر میں پہچان گئی کہ یہ وہی عورت تھی جس نے فرشتے کو میری گود میں ڈالا تھا۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عورت دوبارہ زندگی میں مجھ سے کبھی ٹکرائے گی۔ اس کا حال بہت ہی برا ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی فٹ پاتھ پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بہت آہستگی سے اپنی بیٹی کا پوچھا تو میں سہم گئی اور اسے ڈرتے ہوئے بتایا کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، میرے شوہر صرف بیٹے کی پیدائش چاہتے تھے اور اس لیے وہ مجھے بہت پیروں اور فقیروں کے پاس لے گئے، لیکن پیر صاحب نے کہا بیٹا یا بیٹی خدا کی طرف سے ہے، اچھے نصیب کی دعا دے سکتے ہیں۔ کچھ ہفتوں میں میں جان گئی تھی کہ میرے پاس بیٹی ہونے والی ہے، اس لیے میں ہسپتال اکیلی آئی تھی اور بیٹی کو چھوڑ گئی تھی، ورنہ میرا شوہر میری بیٹی کی جان لے لیتا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی پیدائش کے بعد میں حاملہ ہوئی اور بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میرا بیٹا کچھ ہی دن بعد اس دنیا سے گزر گیا اور ہم بے اولاد ہی رہ گئے۔ میرے شوہر نے بیٹی کو دھتکارا تھا اور شوہر کے خوف
खौफ से। मैंने भी बेटी को बेआसरा छोड़ा था तो हमें उसकी सजा मिली है। मेरे शौहर को कैंसर हो गया है, उनके इलाज के पीछे हमारा सब कुछ बिक चुका है। अब हम सड़क पर बैठे हैं। वो बहुत जज्बात से चूर लहजे में कहने लगी, तुम हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे कभी न बताना कि उसके सके माँ बाप कोई और हैं, क्योंकि हम इस काबिल नहीं कि उसके माँ बाप कहलाए जा सके। हमने तो उसे पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया था। मैंने मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाया कि मैं हमेशा उसकी बेटी को सीने से लगा कर रखूंगी और सालगिरह का सामान लेकर घर लौट, जहाँ खुशियां हमारी मुंतजिर। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि अल्लाह जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे बे औलाद रखे। तो फिर क्यों हम लोग इस वाज़ेह हकीकत को अपनाने से इनकार करते हैं और बेटी बेटे में फर्क करते हैं, जबकि ये सब तो खुदा की देन है। और अगर मैं बे औलाद भी हूँ तो ये भी मेरे रब की ही मर्जी है। लेकिन पता नहीं क्यों हम रब की रजा में राजी होने वाले लोग नहीं। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे और बेटियों को दिल से अपनाने वाला बना दे। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज कहानियां और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।